ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو فریضہ دینی سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان اور شیطانی قوتیں نماز کے باہر جہاں ہمارے دل پر وساوس پیش کرتی ہیں، ویسے نماز کے متعلق نماز کے اندر بھی وساوس پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے خناس وہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دل میں شک پیدا کرتا ہے۔ اللہ وہ جن ہے؟ فرمایا نہیں، من الجنۃ والناس، جن بھی ہو سکتا ہے، لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا کوئی شیطانی قوتیں خواہ مخواہ سے مسلمان نمازی کے دل میں وساوس پیدا کرتے ہیں، بھئی تیری یہ نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تجھے یوں کرنا چاہیے، یوں۔ میں ان مشوش اذہان کے لیے، ان پریشان دلوں کے لیے آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی تسلی کا سامان لے کر آیا ہوں۔ میرے دوستو، رات میں سندھ کے سفر سے تقریباً سحور کے وقت، سحری کے وقت آ کر یہاں پہنچا ہوں۔ میرے دوستو، میں نے کہا قرآن اور حدیث پاک کے دلائل کی روشنی میں آپ کی خدمت میں تسلی کا سامان لایا ہوں۔ رات سحری کے وقت میں سندھ کے سفر سے یہاں پہنچا، یقین مانیے رب جانتا ہے اپنے آرام کے بعد میں نے مسلسل بیٹھ کر نماز کے 5-6 مسائل پر قرآن اور حدیث کے دلائل جمع کیے ہیں کہ مجھے حضرت قاری صاحب اور باقی حضرات کی طرف سے یہ بات سننے کو ملی ہے کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند، علماء احناف کے پاس نماز کے مسئلے پر دلیل حدیث، دلیل قرآن نہیں ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل حق ہو اور ان کے پاس دلائل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اہل اللہ ہو اور ان کے پاس اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان نہ ہو۔ میرے دوستو آپ توجہ رکھنا، میں انشاءاللہ تعالی رب ذوالجلال، رب کریم، رب عظیم کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ میری گفتگو کے بعد آپ اس نقطے پر پہنچیں گے کہ ہم نماز علماء احناف ٹھیک پڑھتے ہیں اور حضور کے طریقے پر پڑھتے ہیں۔ آؤ میں نماز کو شروع کر رہا ہوں۔ مثلاً سب سے پہلی بات قرآن کریم کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقرأوا الصلاۃ نہیں ہے، نماز پڑھو۔ ایک پڑھنا ہے، ایک قائم کرنا ہے۔ قرات صلاۃ، قیام صلاۃ میں بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنے کا معنی نہ وقت کا پتہ، نہ آداب کا پتہ، نہ مستحبات کا پتہ، نہ سنن کا پتہ، نہ طریقوں کا پتہ، بس پڑھتے ہی پڑھتے چلے جاؤ۔ اور نماز کے قیام کا معنی تمام آداب کو محلوظ خاطر رکھو گے، تمام سنن و مستحبات کو اور فرائض کو اور شریعت کی طہارت کو سامنے رکھ کر نماز پڑھو گے، اسے نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن نے نماز کے قیام کی بات کی ہے۔ اب توجہ رکھنا، نماز کے قیام میں سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ بندہ نماز شروع کرے تو کیسے کرے؟ ہمیں قرآن کریم سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 31 بتاتی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز پڑھنے لگو خوبصورت لباس پہن لو، اچھا لباس پہن لو، پیارا لباس پہن لو۔ جب آپ یہ پیارا لباس پہنو گے آپ کی نماز کی شان بڑھ جائے گی، یہ اللہ نے فرمایا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم پیارا لباس پہنتے ہیں، پیارے لباس سے کیا مراد؟ ایک ستر عورت ہے، ہم اپنی سطر کو چھپاتے ہیں، یہ وہ مراد ہے؟ فرمایا جی نہیں۔ امام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ اپنے فتاوت الکبریٰ میں لکھتے ہیں یوں نہیں ہے۔ امر بقدر زائد علی ستر عورت، اللہ نے ستر عورت کے علاوہ باقی زائد کپڑوں کی بات کی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا سر ڈھانکا ہوا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ کا سر ڈھانکا ہوا ہو۔ اچھا ٹھیک ہو گیا،
हम जो सर ढांकेंगे ये तरीका किसका है? मोजमुल सहाबा उठाइए, इमाम इब्न काने रहमहुल्लाह हजरत फल्तान इब्न आसिम अल जुमही रजी अल्लाह अन्हो से हदीस पाक लाए हैं। वो फरमाते हैं अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरअयतुहुम फी अकनिसत वल बुरानिस, मैंने सहाबा कराम और हुजूर की मजमे में आकर इस बात का मुशाहिदा किया कि पैगंबर और पैगंबर के सहाबा चादरें यानी लिबास पहन के और सर को ढांप के नमाज पढ़ते थे। पता चला सर नंगे नमाज पढ़ना ये तरीका नबवी नहीं है, सर नंगे इबादत करना ये तरीका कुरानी नहीं है, सर नंगे नमाज पढ़ना ये तरीका इस्लामी नहीं है। इस्लामी तरीका ये है कि सर को ढांपा हुआ होना चाहिए। अच्छा मेरे दोस्तों, सर को ढांपना ये तरीका तो हो गया, कोई और इस पर दलील मैं वो बात पेश करता हूँ जो आपकी खिदमत में सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह से दलील पाक को जिक्र करते हैं। इमाम हसन बसरी वो है, ये इनका इंतकाल 110 हिजरी में है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, मेरा ज़माना बेहतरीन ज़माना, सहाबा का ज़माना बेहतरीन ज़माना, ताबिईन का ज़माना बेहतरीन ज़माना। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह की पैदाइश सहाबा के ज़माने में, इंतकाल सहाबा के ज़माने में, ये बेहतरीन दौर का आदमी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इससे दलील लाए हैं। आप तवज्जो रखना, मैं दलील पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं कालल हसन कानल कौम यसजुदून अलल कलंसुवत वल इमामा, सहाबा कराम पैगंबर की अहले बैत का तरीका ये था, जब वो नमाज की अदायगी करते या सर पे पगड़ी होती, नहीं तो कम अज कम सर पे टोपी होती। ये पहला तरीका है नमाज के क़याम का, नमाज की खूबसूरती का, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक अपनाए हुए।